السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی اسلامی بہنوں کو وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھانے جا رہی ہوں کہ وطر کی نماز کیسے پڑھی جائے، نیت کیسے کریں گے، اور وطر نماز کی آخری رکعت میں جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اگر کسی اسلامی بہن کو دعائے قنوت نہیں آتی تو اسے کیا پڑھنا چاہیے، اور وطر نماز کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے۔ یہ چند مسائل انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے، جسے جان کر آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ وطر نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ وطر نماز سنت ہے، نفل ہے، واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے۔ وطر کی جو نماز ہے وہ واجب ہے، یعنی اگر یہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی عشاء کی نماز قضا ہوئی ہے تو جب آپ عشاء کی نماز کی قضا کریں گے تو عشاء کے فرض کے ساتھ ساتھ وطر کی قضا بھی آپ کے لیے لازم ہوگی۔ اس کے بعد سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طرح کہیں گے کہ میں نیت کرتی ہوں 3 رکعت وطر واجب کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف کعبہ شریف۔ اگر یہ نیت دل میں کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، اگر زبان سے ادا کرنا چاہیں تو زبان سے ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے۔ اب عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ عورتیں کانوں تک ہاتھ بلند نہیں کریں گی، بلکہ وہ دوپٹے کے اندر، بعض عورتیں دوپٹے سے باہر ہاتھ نکال لیتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عورت دوپٹہ یا چادر جو بھی وہ یوز کر رہی ہے اس کے اندر ہی ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں گی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کر کے پہلے بایاں ہاتھ سینے پہ رکھیں گی، اس کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھ کر ہاتھ باندھ لیں گی۔ اس کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں گی۔ بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ثنا سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے کہ نہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ نماز شروع کرنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پھر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، جو بھی سورت آپ کو آتی ہو۔ اس کے بعد پھر رکوع اور سجود، دونوں سجدے کرنے کے بعد ہماری 1 رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے اور اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ اب یہاں پر آپ بسم اللہ سے شروع کریں گے۔ بسم اللہ پڑھی، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سی بھی سورت ساتھ ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد پھر رکوع اور دونوں سجدے ادا کریں گے۔ دونوں سجدے کرنے کے بعد پھر اتحیات پڑھیں گے۔ اتحیات بیٹھ کر پڑھیں گے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد درود پاک نہیں پڑھیں گے۔ جیسے ہی اتحیات ختم کریں گے تو اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب بھی اسی طرح جیسے دوسری رکعت میں بسم اللہ سے شروع کیا تھا، تیسری رکعت میں بھی ایسے ہی کریں گے۔ تیسری رکعت میں پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے۔ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ وطر کی تیسری رکعت میں سورت ملانا ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے۔ اگر سورت نہیں ملائیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تیسری رکعت میں سورت ملانا ضروری ہے، وطر کی تیسری رکعت میں۔ اب تیسری رکعت میں جب سورت پڑھ لی، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں گے۔ دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، کندھوں تک ہاتھ بلند کریں گے۔ بعض دفعہ یہ دیکھا ہے کہ ہاتھ کندھوں تک اٹھانے کے بعد اس کو سیدھا چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر باندھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب بھی ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں پھر فوراً اس کو سینے پر باندھ لیں اور پھر دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اگر آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی، یعنی اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ یاد کرے، تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کرے۔ لیکن جتنی دیر تک آپ یاد کر رہے ہیں اور آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی تو اس اسلامی بہن کو چاہیے کہ وہ پڑھے اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا پڑھ سکتی ہے۔ اگر یہ بھی نہیں آتی کسی کو تو پھر 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ یہ 3 مرتبہ کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، پھر دونوں سجدے، اور پھر باقی نماز جس طرح ختم ہوتی ہے اسی طرح وطر کی نماز کو بھی ختم کریں گے۔ یعنی جیسے اتحیات پڑھیں گے، پھر درود پاک پڑھیں گے، پھر دعا پڑھیں گے اور پھر دائیں بائیں سلام پھیر لیں گے۔ تو یہ وطر نماز پڑھنے کا طریقہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اب تیسرا مسئلہ
کہ وطر کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، وطر نماز کا وقت عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور صبح طلوع فجر تک ہوتا ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک۔ تو اس دوران جب بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ وطر چھوڑ دیں، فرض و سنتے عشاء کی نماز میں پڑھ لیں اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد وطر کی نماز ادا کریں۔ یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے اور آپ کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلے گی اور صبح فجر کے وقت آنکھ کھلے گی، تو اس طرح آپ کے وطر قضا ہو جائیں گے۔ تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ رات کو وطر پڑھ کر ہی سوئیں۔ تو وطر نماز کا وقت رات کو عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر سحری کے ٹائم تک ہوتا ہے۔ یہ چند مسائل ہیں وطر کے بارے میں جو ہم نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔